السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق سے آج بتاریخ 14 جولائی 2014 مطابق 15 رمضان 1435 ہجری بروز پیر، ابھی نماز تراویح کے 2 تراویحوں میں سورہ شعراء کے 7ویں رکوع سے لے کے آخری رکوع تک اور سورہ نمل کے 4 رکوع کی تلاوت کی گئی۔ اس سے پہلے کل آپ کے سامنے سورہ شعراء کی کچھ باتیں آئی تھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر، اور جو جادوگر ایمان لے آئے تھے اس میں کیا نصیحتیں تھیں ہمارے لیے، اس پر کل تفصیل سے بات آئی تھی۔ اس سورہ کے اندر کئی انبیاء علیہ السلام کا ان کے قوموں کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ہود علیہ السلام ہے، حضرت صالح علیہ السلام ہے، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور ان کی قوموں پر جو عذاب آئے کن اسباب سے آئے، اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب بھی بتائے، اور ان قوموں کا تذکرہ کر کے ان قوموں کا ذکر اپنی کتاب پاک میں اتار کر ہمیں اس بات سے آگاہ کیا کہ جن اسباب سے ان پر ہلاکتیں آئی ہیں، جن بدعمالیوں سے ان پر ہلاکتیں آئی ہیں، تم ان بدعمالیوں سے بچو، وگرنہ جو عذابات ان پر آئیں اس طرح کے عذابات، مصائب، مشاکل تم پر بھی آ سکتی ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کے دین کی بات اپنی قوم میں بتائی، اپنے قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن انہوں نے اس طرح طنز کیا، اتبعک الارذلون، تمہاری پیروی اے موسیٰ جو ہم میں گھٹیا لوگ ہیں، کمتر درجے کے لوگ ہیں، انہوں نے کری ہے۔ اگر تمہارے فالوورز بہت ہی اعلیٰ درجے کے ہوتے، بڑے مالدار ہوتے، بہت عہدے اور کرسی اور وجاہت والے ہوتے تو پھر ہم تمہیں کچھ اہمیت دیتے۔ تم پر جو ایمان لائے ہیں زیادہ تر وہ لوگ جو کہ اپنے کسب معاش کیا کرتے تھے، کچھ بڑھئی تھے، کچھ اور بھی جو دیگر ہاتھ کے کام ہوتے ہیں وہ کرتے تھے، تو ان کے جو سربراہ آوردہ لوگ، جو لیڈنگ کلاس تھا، اس نے یہ بہانہ بنایا اور یہ بات کہی کہ تمہاری پیروی تو جو بالکل ہم میں کمتر لوگ ہیں، ارذلون، بالکل کمتر درجے کے لوگ، انہوں نے کی ہے۔ دیکھیے یہ صرف کہنے کی بات ہوتی ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ حق جو ہوتا ہے انسان اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سچ جو ہے وہ صرف غریب ہی جانتے ہوں، امیر نہیں جانتے ہوں،
عہدے والے، کرسی والے، وجاہت والے، شان و شوکت والے، مال و دولت والے نہیں جانتے ہوں، اور صرف کم پڑھے لوگ، کم پڑھے لکھے لوگ، غریب لوگ یہی جانتے ہوں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو حق کو اور سچ کو اور اس کی حقانیت کو یہ جو لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ، مالدار، عہدے اور کرسی والے، یہ زیادہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے مقابلے میں ظاہر ہے دنیا کے اعتبار سے زیادہ سمجھدار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ وہ اس طرح کے بہانے بناتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے اور شرک کو چھوڑتے نہیں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انبیاء علیہم الصلاۃ کی قوم کی اگر اعمال پر نگاہ ڈالیں تو اس میں ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو شرک کو چھوڑنا، ایمان کو قبول کرنے میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہماری جو موجودہ پوزیشن ہے یہ ختم ہو جائے گی، جو ہمارے باپ دادوں کی روایتیں ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہم گل چھرے اڑا رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہمیں فائدے حاصل ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے اس نبی کی بات مانی تو پھر وہ جو شرک پر اور شرکیہ باتوں پر دکانیں سجی ہوئی ہیں ہماری، وہ جو بازار سجے ہوئے ہیں، بے رونق ہو جائیں گے، وہاں پر کوئی بھی نہیں آئے گا، اور اسی کی ہم کھا رہے ہیں، اسی کی ہم کھا رہے ہیں۔ تو دو باتیں، ایک تو مفاد پہ ضرب پڑتا تھا، دوسرا باپ دادوں کی روایات، بس ان دو اسباب سے وہ حق کو قبول نہیں کرتے تھے، ایمان کو اور توحید کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ جو کمتر درجے کے لوگ ہیں ان کو ہٹاؤ اپنے پاس سے، ان کو نکالو اپنے پاس سے، پھر ہم تم سے کچھ بات کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ما انا بطارد المؤمنین، میں مومنین کو ہٹانے والا نہیں ہوں، میں مومنین کو نکالنے والا نہیں ہوں، ایسا بالکل نہیں کروں گا۔ ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنین، ان کا حساب میرے پروردگار پر ہے، اور میں تو مومنین کو اپنے دربار سے، اپنی مجلس سے نہیں ہٹاؤں گا۔ اب ان کو یہ لگا کہ ان کم تر درجے کے لوگوں کے سامنے ہماری پوزیشن انہوں نے خراب کر دی، ہماری ایک شان ہے، ایک وجاہت ہے، ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ہمیں جھک کے سلام کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ایک مقام دیتے ہیں، ہماری پوزیشن انہوں نے ستیہ ناش کر دی۔ اب یہاں انا پہ چوٹ پڑی ان کی، اور انسان کی انا پہ جب چوٹ پڑتی ہے تو وہ پھر اپنے آپے سے باہر آ جاتا ہے، اپنی اصلیت دکھاتا ہے وہ۔ ہاں، کسی انسان کی اصلیت اگر دیکھنا ہے، اس کے کیریکٹر کو اگر پرکھنا ہے تو اس کی انا پہ آپ ضرب لگائیے، بس پھر دیکھیے جو اندر کا اصل انسان ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے، کھل کر۔ انہوں نے اب دھمکی دی، اے نوح اگر تم نہیں رکے تو ہم سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ بس اب انتہا کو پہنچ گئے، اتمام حجت ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ بہت ہو گیا، جتنی کوششیں تھیں سب کر لی میں نے، لیکن یہ مان کے دینے والے نہیں ہیں، یہ جھوٹ 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 جھٹلا رہے ہیں۔ بس اللہ نے نوح علیہ السلام کی اس دعا کو سن لیا کہ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ۔ ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو سب کو بچا لیا، ایک بڑی ایک بھری ہوئی کشتی میں، اور باقی جو تھے سب کو غرقاب کر دیا۔ تفصیل سے کچھ دن پہلے آپ قصہ سن چکے ہیں۔
اللہ نے یہ ذکر کرنے کے بعد، یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اس کے اندر ایک نشانی ہے، اس واقعے کے اندر ایک نصیحت ہے، ایک عبرت کی چیز ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت ایمان نہیں لائی، اور آپ کا پروردگار بڑے غلبے والا ہے، رحم والا ہے۔ جب آدمی شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا عقیدہ جب خراب ہوتا ہے تو پھر عمل کے اندر بھی خرابیاں آ جاتی ہیں، اور پھر اللہ کے حقوق بھی سلب ہوتے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی اس سے چھوٹتے ہیں، اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ تو یہ نوح علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ، ان کی سرکشی، اور خاص طور سے جو ملائے قوم تھے، جو ایلائٹ کلاس، ریولنگ کلاس ہے، اس کا ایک ٹریلر اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ ہم اس واقعے کے بعد اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ اگر اللہ نے ہمیں وجاہت عطا فرمائی، دولت عطا فرمائی، عہدے اور کرسی عطا فرمائے، تو ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ حقائق کو قبول کرنے میں ہم کس درجہ آگے ہیں، حقائق کو قبول کرنے میں ہم کس درجہ آگے ہیں۔ کہیں حقائق کو قبول کرنے میں ہماری یہ شان و شوکت، یہ عہدہ، یہ کرسی، یہ دولت تو آڑے نہیں آتی، یہ ڈگری تو آڑے نہیں آتی، یہ شان و شوکت تو آڑے نہیں آتی۔ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، یہ تکبر ہے، اور تکبر کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں بھی دیتے ہیں، اور آخرت میں تو جو ہے وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو قبول کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ قوم عاد کہلاتی ہے، قوم عاد۔ ان کی قوم اونچے اونچی جگہوں پر بڑے بڑے محل بناتی تھی، بڑے بڑے محلات، بڑی شان و شوکت، اور بڑا ان کے زمانے کے اندر بزنس تھا، عود کا، یہ لوبان وغیرہ اور کچھ ایسے آئٹم تھے کہ ان کی بڑی تجارت تھی۔ اور پھر بڑے بڑے محل ہیں، افراد 2-3 محل ہیں، 4-4، کائے کے لیے؟ شان و شوکت کے لیے۔ ہماری اتنی حویلیاں ہیں، 2 اولڈ سٹی میں ہیں، 4 نیو سٹی میں ہیں، لوگوں کے سامنے وجاہت، شان و شوکت۔ یہ بیماری قوم ہود علیہ السلام یعنی قوم عاد میں آ گئی تھی۔ قوم عاد کی طرف سیدنا ہود علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا۔ ایک تو ان میں شرک آ گیا تھا، اس کے بعد پھر یہ بیماری، تکبر، گھمنڈ، بڑی بڑی پراپرٹیز، بس اس کو بس تیار کرنا، بڑے بڑے محل۔ ہاں اگر آپ کو ضرورت ہے تو بالکل بنائیے، ضرورت ہے تو بنائیے، لیکن صرف شان و شوکت بتانے کے لیے، شان و شوکت بتانے کے لیے یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے اندر ایک اور بات آ گئی تھی، دولت کا مس یوز کھیل تماشوں میں بہت کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دولت، ان کے پاس خوب دولت ہے، اور باقی اب انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ، ہاں پوری رات فیفا دیکھ رہے ہیں، ہاں 2020 دیکھ رہے ہیں، نمازیں غارت ہو رہی ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ گیم اور وہ گیم، اور ریس کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ یہ شوق ہے، یہ شوق، دولت اور غلط شوق، دولت کا مس یوز غلط شوق کے اندر، کھیل تماشوں کے اندر وہ کرتے تھے۔ یہ 2 ان کے اندر بیماریاں آ گئی تھیں۔ وقت کے نبی حضرت ہود نے ان کو آگاہ کیا، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون۔ اونچے اونچے ٹیلوں پر ایسے محل بناتے ہو، ایسا لگتا ہے جیسے ہمیشہ تمہیں رہنا ہے، عمر ہے مختصر، محل ہے زبردست، اور بیکار بناتے ہو۔ دیکھیے یہ لفظ
یہ نہیں، ان لوگوں کو وہ نہیں کیا کہ جو ضرورت کے لیے کرتے ہیں ان کا نہیں، بیکار فضول. اور تیسری اور بات آ گئی تھی ان میں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کی پکڑ کرتے ہو تو ظالموں کی طرح کرتے ہو. ظلم بھی آ گیا تھا ان میں. ایک دولت کا اس طرح استعمال، دولت کا مس یوز، اور پھر وہ دولت کا استعمال ظلم میں ہو رہا ہے، ظلم کے فروغ میں ہو رہا ہے، ظلم کے فروغ میں. وقت کے نبی نے ڈرایا، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میری بات مانو. لیکن انہوں نے مان کے دیا نہیں، مان کے دیا نہیں. کیا کہا انہوں نے؟ یہ طنز کیا، سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. ارے تم کرو یا نہیں کرو نصیحت، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، کرو. تمہارا نصیحت کرنا نہیں کرنا مولانا ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. بالکل اسی طرح اے ہود، کرو یا نہیں کرو برابر ہے ہمارے لیے. تم جتنا چاہو کہو، جتنا چاہو ہمیں نصیحتیں کرو، ہمارے لیے سب برابر ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہا ہو. سواء علینا اوعظت، ہم پر برابر ہے چاہے نصیحت کرو، ام لم تکن من الواعظین، یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو. اور یہ جو تم باتیں کر رہے ہو، یہ تو پہلے بھی کچھ اس طرح کے کچھ لوگ گزرے ہیں، ایسی باتیں ہوئی ہیں. وما نحن بمعذبین، اتنے دولت کے اندر اور اتنی فراوانی تھی کہ ان کو یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ مصیبت کی گھڑیاں آئیں گی ہم پر. اکثر ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی کی زندگی بڑی خوشحال، چاروں طرف ریل پیل ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ یہ رہے گی. لیکن حالات، خدا کی اگر گرفت آتی ہے اور اس کی زندگی میں ظلم آتا ہے اور دولت کا مس یوز ہوتا ہے، تو معلوم ہوا لہلہاتا باغ جو ہے اجڑ جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ وما نحن بمعذبین، ہمیں کوئی عذاب مذاب نہیں ہوگا. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. اگر عذاب ہوتا تو اتنے خوشحال کیوں ہوتے ہم یہاں پر؟ یہ تم کہتے ہو کہ اللہ میاں ہم سے ناراض ہیں، ہم شرک کر رہے ہیں، یہ پسند نہیں ہے. تو اگر یہ بات صحیح ہوتی تو یہ اتنی جو دولت اور شان و شوکت ملی ہے پھر وہ نہیں دیتے. دیکھو آپ کیا بات ہے، شیطان ہمارے اندر بھی پٹی پڑاتا ہے. ارے میاں کچھ تو بات ہوگی، وہ آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، لیکن اللہ نے اسے خوب دیا ہے. میاں کچھ تو بات ہوگی مولانا، سوچو آپ. ہاں کچھ تو بات ہوگی، کوئی عذاب مذاب نہیں ہوگا ہمیں. آدمی جب اس حال کے اندر ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ عذاب اور تکلیف اور مصیبت تو میرے پاس آئے گی بھی نہیں کبھی. فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، جھٹلایا انہوں نے ہود کو علیہ السلام، ہم نے ہلاک کر کے رکھ دیا. نبی کی تعلیمات کو جو جھٹلاتا ہے، نبی کی شریعت کو جو جھٹلاتا ہے، جو مذاق اڑاتا ہے، جو ایکسیپٹ نہیں کرتا، بھلے ہی وہ دنیا کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اس پہ زوال آتا ہے، اس کے کمال پہ زوال آتا ہے. یہ ہمیں ان انبیاء علیہم السلام کے واقعات بتا رہے ہیں. یہ تھے سیدنا ہود علیہ السلام. اب اس کے بعد صالح علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے. قوم سمود کی طرف جو پیغمبر بھیجے گئے یہ صالح علیہ السلام تھے. ان کی قوم بھی شرک میں مبتلا، شرک میں مبتلا، اور دوسری ان کی قوم کائے میں مبتلا تھی؟ ڈکیت میں، ڈاکہ زنی کرنا، لوگوں کے مالوں میں خیانت کرنا، راستوں کے اندر رات کے وقت شب خون مار لینا، جو قافلے آ رہے ہیں انہیں لوٹ لینا. اور سب سے بڑی ایک بیماری ان میں جو تھی ہومو سیکسولیٹی کی تھی، ہم جنس پرستی کی، ہم جنس پرستی کی. اپنی خواہشات کی تکمیل اپنے ہم جنسوں سے پوری کرنا، ٹینیجر سے پوری کرنا، یہ ان کے اندر خرابی آ گئی. معاف کیجئے، یہ بیماری اس وقت
کالجز، مدارس، اس میں بھی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ وقت کے نبی نے ان کو ڈرایا، ان کو آگاہ کیا، لیکن انہوں نے طنز کیا۔ سورہ اعراف میں یہ بات گزری ہے، سورہ ہود میں بھی گزری ہے۔ اے لوط، تم تو جانتے ہو ہمیں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے یہ لڑکیوں میں، کوئی انٹریسٹ نہیں ہے، یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ ہمارا انٹریسٹ کیا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ ایسے بالکل اس طرح، ایسی جرت کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کیا، ان خرابیوں، ان گناہوں کی وجہ سے۔ کیسے برباد کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بہترین خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں بھیجا، ان کے پاس نوجوانوں کی شکل میں آئے، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں۔ بیوی سے کہا لوط علیہ السلام نے کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کی اطلاع نہ کرنا، قوم کو اطلاع نہ کرنا۔ وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہیں یہ فرشتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے۔ لیکن بیوی جو تھی وہ جمہوریت پسند تھی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ جمہوریت پسند تھی، ایسی جمہوریت جس کے اندر حقائق کا گلا گھٹے، ایسی جمہوریت عذاب لاتی ہے، ایسی جمہوریت عذاب لاتی ہے۔ آج ہمارے ہندوستان کے اندر بھی آواز اٹھی کہ ہومو سیکسولیٹی کا قانون ہونا چاہیے، اس میں آزادی ملنا چاہیے۔ ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ سب طرف سے جب پریشر پڑا تو انہوں نے پھر اس کو بل کو واپس لیا۔ یہ سب ہو رہا ہے، یہ جو عذابات آ رہے ہیں یہ چپ نہیں آ رہے، چپ نہیں آ رہے۔ تو ان کی بیوی جو ہے وہ اکثریت کا، قوم کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس نے جا کے قوم کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اطلاع دے دی۔ بس رات کا وقت ہے، قوم کے کچھ لوگ جو ہیں لوط علیہ السلام کا جو گھر ہے اس کے اوپر سے چھت پہ سے اتر کے آ گئے، دروازہ بند تھا، اوپر سے آ گئے۔ اب لوط علیہ السلام کو اس وقت تک نہیں معلوم کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو عذاب کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے ان سے کہا ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، سورہ ہجر کے اندر یہ بات گزری، اے میری قوم میری بیٹیاں ہیں، قوم کی بیٹیاں ہیں، تم جائز طریقے سے، اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ رکھا ہے، جو رائج کیا ہے، اس طریقے کو اپناؤ۔ اپنی خواہشات کی تکمیل میں یہ طریقہ درست نہیں ہے، اللہ کو ناراضگی کے بالا ہے یہ طریقہ۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ نے اپنے نبی کی قسم کھا کے کہا، آپ کی عمر کی قسم، دیکھیے نبی سے کتنے اللہ کو محبت ہے، اپنے نبی کی عمر کا، آپ کی عمر کی قسم، وہ نشے میں تھے۔ یہ جو انسان کا کوئی شوق ہوتا ہے یہ ایک نشہ ہوتا ہے، نشہ، یہ بھی ایک نشہ ہے۔ کسی کو کسی شوق کا نشہ، کسی کو کسی شوق کا نشہ، کسی کو کسی شوق کا نشہ۔ اللہ نے کہا نشے میں تھے، بھٹک رہے تھے وہ، بس۔ اور اب انہوں نے کہا کہ ہم انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کے رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں۔ لن یصلوا الیک، یہ آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اور ہم کو چھو بھی نہیں سکتے، یہ ہم کو چھو بھی نہیں سکتے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے ہیں، ان نوجوانوں کے قریب پہنچے ہیں، وہ تو فرشتے تھے جو انہوں نے ایک پر مارا ہے، وہیں اندھے ہو کے گر پڑے اور وہیں ملیا میٹ ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ آپ اپنے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں، اول حصے میں آپ ان کو لے کر یہاں سے چل دو۔ اللہ تعالیٰ نے
صبح کا وقت ان کا مقرر کیا ہے، موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، ان کے عذاب کا وقت صبح کا وقت ہے، اور کیا لوط صبح قریب نہیں ہے؟ بس جلدی سے صبح آنے سے پہلے پہلے آپ نکل لو۔ اول وقت جو ہے نجات کا ہے ایمان والوں کے لیے، اس شب کی انتہا جو ہے وہ عذاب کی انتہا ہے، آپ نکل لو۔ لوط علیہ السلام اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر نکل پڑے، بیوی بھی ساتھ تھی۔ یہ کہہ دیا انہوں نے، فرشتوں نے بتا دیا پہلے سے ہی، وہ اللہ کی طرف سے سب ڈیٹا ملا تھا ان کو کس کس کو ہلاک کرنا ہے۔ لا یلتفت منکم احد الا امرأتک، سورہ اعراف میں اللہ نے یہ فرمایا، کوئی بھی ان میں سے آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، تم میں سے کوئی بھی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھے گا سوائے آپ کی بیوی کے۔ حضرت لوط نے کہہ دیا تھا، فرشتوں نے بھی کہہ دیا تھا، آگے چلتے رہنا، پیچھے نہیں دیکھنا پلٹ کے، جو پیچھے دیکھے گا ہلاک ہو جائے گا۔ فرشتوں نے کہہ دیا آپ کی بیوی دیکھے گی۔ جس انسان کی عادت نافرمانی کی ہوتی ہے، نافرمانی کی، وہ عادت اس کی جاتی نہیں ہے، اچھی جگہوں پر بھی اچھے لوگوں کے ساتھ بھی وہی عادت اس کی ظاہر ہوتی ہے۔ ایک آدمی چور ہے، مولاناؤں کی محفل میں پہنچ گیا، اللہ والوں کی محفل میں پہنچ گیا، مسجد میں آ گیا، وہاں بھی چوری کرے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا ارے کیسے اللہ والے ہیں، کیسے اچھے اچھے لوگ ہیں، وہاں بھی وہ موبائل چوری کرے گا، وہاں بھی یہ کرے گا، کیونکہ عادت تو وہ پڑی ہے۔ جس کی عادت خراب ہوتی ہے وہ زمان اور مکان کو نہیں دیکھتا، زمان، مکان، انسان کچھ نہیں دکھتے اس کو، اچھے برے کچھ نہیں دکھتے، وہ عادت اس کی رنگ لاتی ہے۔ چونکہ قوم کی ہمدرد تھی، قوم کا ساتھ دے رہی تھی، مشرکہ تھی اور باطل جمہوریت پسند تھی، مشرکانہ جمہوریت پسند تھی، اس لیے اس نے پلٹ کے دیکھا، جیسے ہی دیکھا ایک پتھر اس کے ماتھے پہ لگا، وہیں ڈھیر ہو گئی، وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اللہ کے عذاب جو ہوتے ہیں انسان اپنے دماغ سے نہ سوچے، اللہ کے عذاب بڑے سخت ہوتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو پھر کوئی اسباب والے، وسائل والے، سورس والے اور فورس والے، سورس فل سب سورس لیس اور فورس لیس ہو جاتے ہیں۔ حضرت لوط نے جب یہ سب دیکھا کہا افسوس، میں نے تم کو کتنا بتایا، کتنا سمجھایا تھا، نشے میں مست تھے، نشے میں مست تھے، دیکھو انجام کیا ہوا۔ آج بھی بہت سے لوگ مختلف نشے ہیں ان کو، کچھ لوگ ہیں ان کو ہے قلب کا نشہ ہے، کسی کو کوئی نشہ ہے، کسی کو کوئی نشہ ہے۔ سارے نشے پہلوانوں چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، موت سامنے آ رہی ہے، قبر کی فکر کرو، ملک الموت ساری ہیکڑیاں بھلا دیتے ہیں، ہوش میں آ جاؤ، سچی توبہ کر لو۔ یہ تھا سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ اس کے بعد اس سے پہلے صالح علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ صالح علیہ السلام کی قوم بھی جو ہے شرک میں مبتلا، اور نبی پر طنز کرنا، اور کہتی تھی اے صالح کنت فینا مرجوا قبل ھذا اتنہانا، تم تو ہم میں بڑے امید والے تھے، یعنی تم سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں، بڑے اچھے آدمی تھے، تمہیں یہ کیا ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا تمہیں؟ ہم تو بڑے اچھی امید کرتے تھے، کیا اچھے سمجھدار ہوشیار تھے تم، یہ کیا نبی کی بات کر رہے ہو کہ تم نبی بن گئے؟ یہ کیا کہہ رہا ہو شرک چھوڑو؟ یہ کیا کہہ رہا ہو کہ ہم یہ سب اپنے باپ دادوں کی باتوں کو چھوڑیں اور ایک اللہ کی مانیں؟ دیکھیے آپ کتنی خوبصورتی کے ساتھ کیسا طنز۔ ارے تم سے تو بڑی امیدیں تھیں بھائی ہمیں کہ تم بڑے ہو کے بڑا کام کرو گے، یہ کیا مولوی ملا بن گئے؟ ہاں یہ کیا بن گئے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو ہم سے؟ کچھ ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ بچہ جو بڑا ذہین، بڑا جینیس، وہ بچہ پکا نمازی بن جائے، نبی کی سنتوں پہ چلنے والا بن جائے، بھری جوانی میں ایک ایک نبی کی سنت زندہ کرے،
اپنے چہرے کو نورانی اور نبی والا بنا لے. پھر دیکھو خاندان والے جو بیچارے ماڈرن ہوتے ہیں، ماڈرن، سو کالڈ ماڈرن، ان کو دیکھو، میاں ارے تو بڑا سمجھدار تھا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ اوہو، اصل میں خود ہیں بے وقوف، لیکن اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھ رہے ہیں، بڑا ہوشیار. یہی حال مشرکین مکہ کا تھا. جب کوئی ایمان لاتا تو وہ بھی ایمان والوں سے کہتے اسبوتا، تو سابی ہو گیا، تو بے وقوف ہو گیا، بے وقوف ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ثبوت قرآن مجید میں دیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہاؤلاء سفہاؤنا، یہ تو بے وقوف ہیں، یہ سب بے وقوف ہیں. بے وقوف، وہ بے وقوف کہتے تھے ایمان والوں کو، بے وقوف کہتے تھے کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لے آئیں ایسے جیسے بے وقوف ایمان لائے. معلوم ہوا کہ ایمان پہ چلنا، اچھائیوں کو اپنانا، سنتوں کو زندہ کرنا، اچھے اچھے کام کرنا، وہ لوگ سمجھتے تھے یہ لوگ جو ہیں یہ کون ہیں؟ بے وقوف ہیں. یہ سب مولوی، ملا، دین والے، یہ دین کی باتیں کر، یہ سب بے وقوف ہیں، انہیں کچھ معلوم ہی نہیں. ہم تو ماشاءاللہ زبردست ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری جو سوچ ہے آج، بہت سی جو ہمارے ماڈرن طبقے کی جو سوچ ہے، وہ حد سے زیادہ بہت بلندیوں پر اپنے آپ کو ایکسٹرا آرڈینری ہوشیار سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ ہوشیاری جہنم کے گڑھے میں لے جائے گی ان کو. یہ ہوشیاری خدا کے اگینسٹ والی ہوشیاری ہے، اور جو ہوشیاری خدا اور رسول کے اگینسٹ اور بغاوت والی ہو، وہ ہوشیاری دنیا بھی تباہ کرتی ہے، آخرت بھی تباہ کرتی ہے. یاد رکھو، وہ ہوشیاری ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے، ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے. تو سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے ان پہ طنز کرتی تھی. سیدنا صالح نے کہا اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون. اور بڑی دولت مند تھی، بڑے باغات تھے، اس کے چشمے تھے، باغات تھے، کھیتیاں تھیں، وزروع، کھیتیاں تھیں، ونخل طلعها حدیم، اور کھجور کے بڑے بڑے زبردست باغات تھے. تو بڑے مال و دولت والے تھے، بڑے مال و دولت والے. سیدنا صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہاں پر ہمیشہ ایسے عیش و عشرت میں رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی؟ تم ہمیشہ تترکون فیما ہاہنا، کہ تم یہاں ایسی چھوڑ دی جاؤ گے آمنین، امن کے ساتھ، فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها حدیم، ان باغوں میں، ان چشموں میں، ان کھیتیوں میں، اور ان بہترین کھجور کے باغات میں، جس کے جو ہے بڑے بڑے تنے جھکے ہوئے ہیں، جن کے خوشے جھکے ہوئے ہیں. کیا ایسے ہمیشہ رہو گے تم؟ یہ سب تصور کرتے ہو؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور بڑی طاقت والے بھی تھے یہ، اور تم پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور دیکھو جو زیادتی کرنے والے ہیں ان کو لیڈر مت بنا، ان کو فالو مت کرو، ان کے فالوور مت بنو. گمراہوں کو اپنا لیڈر تم بنائے ہوئے ہو، خبردار گمراہوں کی پیروی مت کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. جو خدا کے باغی ہیں ان کو اپنا لیڈر مت بناؤ. آج ہمارا آئیڈیل چھوٹے خان، کسی کا آئیڈیل بڑے خان، بال ان جیسے، چال ان جیسے، کپڑے ان جیسے، لباس ان جیسے، گھڑی ان جیسی. ہاں انہوں نے بیچ میں ایک مانگ نکالی ہے تو بالکل ان جیسی. ہاں صاحب گجنی گنجے ہو گئے. ہاں ہمارے آئیڈیل یہ ہیں جو رب ذوالجلال کی بغاوت کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں. جس کے گھر کے اندر گنیش کی پوجا ہوتی ہے، جس کا گھر میں گنیش کی پوجا ہو، وہ مسلمان ہیں، مسلمان ہیں. یہ آئیڈیل ہیں ہمارے. لا تطیعوا امر المسرفین، وقت کے نبی نے کہا جو حد سے گزر جانے والے ہیں ان کو اپنا لیڈر مت بناؤ، ان کی باتیں مت مانو. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جن کی باتیں زمین میں فساد اور بگاڑ لا رہی ہیں. ان کی باتیں زمین میں فساد لا رہی ہیں یا زمین میں سدھار لا رہی ہیں؟ مجھے بتائیے.
جب ان کی باتیں آتی ہیں سامنے تو بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں، بے حیائی لاتی ہیں ان کی باتیں، بے شرمی لاتی ہیں ان کی باتیں، بے پردگی لاتی ہیں ان کی باتیں۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، انہوں نے کیا کہا، طنز کیا، انما انت من المسحرین، ایسا معلوم ہوتا ہے تم پہ جادو مادو کر دیا ہے کسی نے، صالح تم پہ جادو کر دیا ہے، تم تو بڑے اچھے تھے، دیکھا آپ نے کچھ ہو گیا، لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے پہلے تو، اب یہ کیا بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو انما انت من المسحرین، اور تم تو ہماری طرح ہو، کیا کر لوگے ہمارا، کیا ہے تمہارے پاس، بس یہی دکھتا تھا ان کو، نبی کے پاس کچھ نظر نہیں آتا تھا، اپنے آپ پر ان کو بڑا کچھ نظر آتے تھے اسباب وسائل، تو نبی سے کہتے تھے ما انت الا بشر مثلنا فاتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، اچھا اگر تم سچے ہو تو اب جو کہہ رہے ہو عذاب کا لا کے بتاؤ، اور جب جانے کہ یہ پہاڑی سے اونٹنی نکال کے بتاؤ۔ اب دیکھو آپ، ایسی بات جو بالکل ناممکن ان کی نظر میں تھی، وہ یہ سمجھے کہ یہ ناممکن اللہ میاں کے لیے بھی ناممکن ہے، ان کا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال کے بتاؤ، ان کا دیکھو اللہ نے اگر یہ تمہاری بات پوری کر دی اور پھر تم نے اگر مجھے نبی نہیں مانا اور اللہ کو ایک نہیں مانا تو پھر خطرناک عذاب آئے گا۔ اللہ نے اس ایک پہاڑ سے، جو وہاں پہاڑ تھا اس میں باقاعدہ آواز ہوئی، کراہنے کی آواز ہوئی، جیسے کہ آواز عورت کی ولادت سے پہلے آواز ہوتی ہے ایسی، اور پھر اس سے اونٹنی برآمد ہوئی۔ حضرت صالح نے کہا ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی طرف نسبت کی، کیوں؟ اللہ کے حکم سے آئی تھی، اللہ کے حکم سے آئی تھی، یہ سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، کتنی کھلی نشانی تھی، اور کہا دیکھو خبردار اس کو چھونا نہیں بری نیت سے، ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور۔ بس ایک محترمہ کے جانوروں نے پانی نہیں پیا، محترمہ پہ محترم کوئی عاشق تھے، محترمہ نے کہا میرے جانور پیاسے ہیں ذرا پانی پلا دو، آج باری ہے لوط کی اونٹنی کی، میرے جانور پیاسے ہیں، اگر تم نے میری یہ ڈیمانڈ پوری کر دی تو جانم ہم تمہارے تم ہمارے۔ یہ ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، معاف کرنا، ان کی بھی رعایت رکھنا پڑتی ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی، وہ اٹھا، قدار نامی آدمی تھا، نوجوان اٹھا، تلوار لایا اور تلوار لا کر اونٹنی کے پیروں کے اوپر ماری، اس کے پیر کٹ گئے۔ بس ادھر پیر کٹنا تھا اونٹنی کی۔ اچھا یہ سب تماشا پوری قوم دیکھ رہی ہے، کسی نے نہیں روکا، کسی نے نہیں روکا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ کہے ہیں دیکھیے آپ، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ نے عذاب بھیجا ان کے اوپر ان کے گناہ کے سبب، اور سب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ کرا ایک نے، لیکن اللہ نے کہا پوری قوم نے جھٹلایا۔ کیوں؟ سب تائید کر رہے تھے، کسی نے نہیں روکا، کسی نے نہیں روکا، اس لیے سب عذاب میں مبتلا ہوئے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو کیسا عذاب آیا ہے وہ اللہ نے بتایا۔ کہاں ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب عظیم فعقروها فاصبحوا فاخذهم العذاب، عذاب نے آ پکڑا، تہس نہس کر دیے گئے، ملیا میٹ کر دیے گئے۔ تو شرک اور اس کے بعد گناہ جب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے عذاب لاتا ہے۔ یہ تھے سیدنا صالح علیہ السلام۔ اب سیدنا شعیب علیہ السلام، ان کی قوم کے اندر بھی خرابی آئی، عقیدہ خراب، عمل خراب۔ عقیدہ یعنی شرک ان میں بھی آ گیا، اور عمل میں کیا خرابی آ گئی تھی؟ ڈنڈی مارنے لگے تھے، ڈنڈی مارنے لگے، بے ایمانی، ملاوٹ، کم تولنا،
بے ایمانی کرنا، اپنے حقوق جو ہیں لینا تو پورے لینا اور پیور چیز لینا، اور دینا تو امپیور دینا، ملاوٹ والا دینا اور ڈنڈی مار کے دینا۔ کیوں صاحب یہ بیماری آج ہماری قوم میں نہیں ہے؟ نہیں ہے، ہماری قوم میں بھی بیماری ہے، الا ماشاء اللہ۔ بے ایمانی عام، یہ بیماری اس کے قوم میں تھی۔ وقت کے نبی نے کہا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پورے پورے ناپو، پورے پورے تولو، اور دیکھو کمی کرنے والے نہ بنو، لوگوں کے حقوق میں ڈنڈی مت مارو، لوگوں کے جو حقوق ہیں انہیں پورا پورا دو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو سے، درست ترازو سے تولو، سیٹنگ والے ترازو سے مت تولو۔ آج تو الیکٹرانک ہے نام کا، اس میں بھی معلوم ہوا کہ سیٹنگ ہوتی ہے، اس میں بھی سیٹنگ ہے، میٹروں میں سیٹنگ ہے، حتیٰ کہ جو آٹوز کے میٹر ہیں اس میں بھی سیٹنگ ہے۔ اور سیٹنگ کرنے والے ہمارے بھائی اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے کہا بھائی دیکھو آپ جو ہیں فلاں بازار میں قدیر بھائی، بس وہاں چلے جاؤ۔ ایک آٹو والا آٹو والے کو بتا رہا ہے وہاں پر درست کرا لو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ درست کرا لو، درست کرا لو تمہارا میٹر، قدیر بھائی سے درست کرا لو۔ ارے بے وقوف، درست تو ہے، نہ درست کرانے کی بات کہہ رہا ہے وہ۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ بے ایمانی کو بڑی خوبصورتی کا، ایمانداری کا روپ دے کر، ماڈرن طریقے پر کچھ تعویلات کر کے اس کو اپنایا جاتا ہے، اس کو اپنایا جاتا ہے۔ ارے صاحب کیا کریں، پولیس والے بڑا پریشان کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اتنا کھا جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے، اس لیے مولانا ایسا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب باتیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ترازو سے، سیدھے ترازو سے تولو، ناپ تول میں کمی مت کرو اور حقوق پورے ادا کرو۔ لیکن انہوں نے مان کے دیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 عذاب لائے ان کے اوپر۔ وَلَا تَكُوا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزوں میں کمی مت کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ فسادی بھی بہت تھے یہ۔ جب بے ایمانی کا جو پیسہ آتا ہے تو نسل جو پیدا ہوتی ہے وہ سب فسادی ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ پہلوان کی ساری اولاد فسادی، اکثر دیکھا گیا۔ جیسا بے ایمانی سے اس نے کھایا، جس بے ایمانی سے خون بنا ہے، وہ معلوم ہوا کہ 12 ہیں، 12 کے 12 قبیلوں کو لوٹ رہے ہیں، لٹیرے ہیں۔ لا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، بے ایمانی جہاں ہوں گی، بے ایمانی سے، لوٹ کھسوٹ سے جہاں پر بات آئے گی، اس کو بھی فساد کا، اس سے دنیا میں فساد پیدا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیے، کسی کے آپ حق ماریں گے تو کیا ہوگا؟ اب وہ بیچارہ، اس کو تو اپنا پورا کرنا ہے، آپ کے اس حق تلفی سے وہ دوسرے کی حق تلفی کرے گا، پھر جس کی وہ کرے گا وہ پھر وہ تیسرے کی کرے گا۔ یہ چین چلتی ہے، چین۔ یہ بے ایمانی جو ہے اس کی پوری چین ہے۔ بڑے نے چھوٹے سے بے ایمانی قریب وصول کیا، اب چھوٹا کیا کرے گا؟ مجھے بیوی بچوں کو پالنا ہے، میں کیا کروں؟ وہ پھر دوسرے کی بے ایمانی کرے گا، اس کا حق مارے گا، وہ دوسرا تیسرے کا حق مارے گا، تیسرا چوتھے کا، پوری قوم کے اندر فساد اور بگاڑ آ جائے گا۔ حق تلفیاں ہوتی ہیں۔ کیا قرآن کی باتیں ہیں، کیا گہری گہری باتیں ہیں، اور وقت کے نبی کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، سب معلوم سمندروں کو کوزے میں بھر رہے ہیں۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ سے ڈرو، وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، لیکن مان کے دیا نہیں۔ کیا کہا؟ ان سے بھی وہی کہا، لگتا ہے تم پہ جادو چل گیا ہے، تمہارا دماغ کسی نے کچھ کرا دیا ہے تمہارا۔ شعیب، کسی نے کچھ کرا دیا ہے بھائی، چلو ہم بہت اچھے ہیں، ایک عامل صاحب، ان کے پاس لے کے چلتے ہیں، ان کے پاس تمہیں بتا دیتے ہیں۔ ہوتا ہے، ان کا لگتا ہے کہ جادو ہو گیا تمہارے اوپر، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تو تجھے جھوٹا تصور کرتے ہیں، اے شعیب جھوٹا تصور کرتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اور پھر کہا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، چیلنج
شعیب ہمارے اوپر یہ آسمان کو گرا کے بتا دو تم، چلو عذاب لے ہی آؤ، اب بہت کہتے ہو نہیں مانیں گے، آئے گا آئے گا آئے گا، بس آ گئی اللہ کی گرفت۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، سائبان کا عذاب آیا ان کے اوپر۔ ایک بادل آیا، وہ بادل کیسا؟ اس کے اندر آگ بھری ہوئی تھی، آگ، کالا سیاہ بادل، آگ بھرے ہوئے بادل آیا، گرم اس میں سے لپٹیں نکل رہی ہیں، قریب آ گیا، جھلس رہے ہیں اس سے، اوپر سے یہ عذاب، نیچے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زمین کو زلزلہ آیا۔ تیسرا عذاب، یہ مختلف جگہوں کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں، مختلف جگہوں کا۔ تیسرا عذاب کیا آیا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ان کو ایک چیخ نے آ پکڑا۔ تین عذاب خدا نے ان کو دیے ہیں بے ایمانوں کو، جو بے ایمانی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تین عذاب، اوپر سے گرم جو ہے بادل کا عذاب، نیچے سے زمین میں زلزلہ، تیسرا جبریل علیہ السلام نے باب الداخلہ جو تھا شہر کا، وہاں آ کر جو ایک چنگھاڑ ماری ہے، چیخ ماری ہے، تو سینے سے دل نکل کر پھٹ کر باہر گر گئے۔ ہاں، ساؤنڈ بم، یہ اللہ کی طرف کا ڈیوائن ساؤنڈ بم تھا جو حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز میں تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک عذاب ہوتا ہے، ہم اسے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو آواز ہوتی ہے، کبھی کبھی آواز اتنی خطرناک ہوتی ہے، آواز سے مر جاتے ہیں کچھ لوگ، اتنی بھیانک آواز ہوتی ہے، اتنی بھیانک۔ اور ابھی جو ہمارے یہاں پر بم بلاس وغیرہ ہوئے، دل سکھ نگر جو دل دکھ نگر بنا تھا، اور ایسے جو ہوئے تھے وہاں بم وغیرہ بلاسٹ ہوئے تھے، ایک صاحب نے بتایا کہ وہ جو بم بلاسٹ ہوا ہے تو ایک شخص کا دل نکل کر باہر گر کے دھک 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 کر رہا تھا۔ ہم نے دیکھا، اور اس نے کہا کہ ہم نے دیکھا اس کو، اس کے دل کو دیکھا۔ تو کیا بعید بات ہے کہ سیدنا جبریل کی آواز اتنی بھیانک ہو، اتنی بھیانک ہو کہ وہ پھٹ کر دل باہر آ گئے۔ ساؤنڈ بم اتنے ایڈوانس ہے اللہ کی ٹیکنالوجی۔ تم اپنے اسباب وسائل سے یہ نہ سمجھو عذاب ٹل جائیں گے، سب چھوڑ دو، معاملات درست کر لو، بندوں کے حقوق تلف مت کرو، اپنے معاملات بھی درست کرو، اپنا عقیدہ بھی درست کرو۔ یہ جو ہیں سورہ شعراء کی باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں اور سیرت میں جو اہم باتیں ہیں، جو اہم اسباق ہیں، اللہ ان سب کو ہمیں سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زمینی اور آسمانی ہر قسم کی آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ امن اور شانتی اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر اور پورے عالم کے اندر پھیلائے، اور